تلبیہ کا لحاظ رکھنے والے حضور ہیں۔ رب بھی قرآن میں کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی پہ گراں گزرتا ہے۔ اتنے لطیف جذبات کے مالک ہیں۔ کوئی لاؤ تو صحیح، لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، اے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا چبھے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ مبتلا درد ہو کوئی عذر ہوتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن حضور ممبر پہ تشریف فرما تھے، وہ دروازے پہ آئی اور حضور کو اشارہ کیا کہ میری بات سنو۔ حضور اٹھ کے دروازے پہ چلے گئے۔ مجھے معاف کرنا، یہ جو پیری مریدی کا ہمارے ہاں کلچر ہے یہ نبوی مزاج سے ٹکراتا ہے۔ آج پیر بت بن کے بیٹھا ہوا ہوتا، اس کا سٹیٹس نہیں دیکھا جاتا۔ رسول اللہ سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے؟ اس بڑھیا کی بات سننے کے لیے حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے؟ کہا جی بالکل کرے۔ فرمایا کیجئے جو کہنا ہے کہو۔ اس نے کہا یہاں نہیں۔ کہاں؟ کہا کہ آپ باہر کھلی جگہ پہ تشریف لے جائیں، میں وہاں آپ سے کوئی باتیں کروں۔ حضور وہاں چلے گئے۔ کڑکتی دھوپ، عرب کا موسم، اور اس عورت کا توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر باتیں سننے کے لیے جس کو حضور مل جائیں۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ تو اس نے لمبی باتیں کی۔ جب تھک ہار کے خود جانے لگی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں غصہ تو بڑا آ رہا تھا اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے، حضور خود دھیان سے سن رہے تھے۔ جب تھک کے جانے لگی تو ہم نے عرض کی حضور اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے، جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر جان نہیں چھوڑتی۔ آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک، اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کریں۔ تو حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ تو کیا میں اس آقا کا میلاد نہ مناؤں؟ یار ساری زندگی میلاد میں گزار دوں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ۔ سویر کو بھی میلاد، شام کو بھی میلاد، دن کو بھی میلاد، رات کو بھی میلاد، ساری زندگی اس آقا کے نام لگا دوں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ۔ ہم اپنے میلاد کو چند دنوں تک محدود نہ کریں، پوری زندگی پر پھیلا لیں حضور کے میلاد کو، اور آقا کی غلامی اور حضور کی نیاز مندی اور حضور کی نوکری کا حق ادا کریں۔ حق ادا فی نفس ہی ہو تو سکتا نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی ساری ان کے نام لگا لیں۔ جئیں تو حضور کے لیے، مریں تو حضور کے لیے۔ زندگی کی ایک ایک سانس وقف کر دیں حضور کے لیے۔ جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے۔ اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام لگا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی، حضور کی نیاز مندی اور حضور کی نوکری اختیار کر کے ہم حضور علیہ السلام کی رضا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کا پیار حاصل کر سکتے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ میلاد تو عربی کا لفظ ہے، اس کو اردو میں یوم ولادت کہتے ہیں اور انگلش والے اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں۔ تو جب کسی کی برتھ ڈے پہ آپ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں یا کچھ تحفہ لے کے جاتے ہیں؟ تو کوئی تحفہ تو لے کے جاتے ہیں نا، اور تحفہ بھی وہ لے کے جاتے ہیں جس سے وہ خوش ہو۔ بچہ ہو تو کھلونا لے جاتے ہیں، بڑا ہو تو اس کی مزاج کے مطابق وہ چیز لے جاتے ہیں۔ تو حضور کے میلاد پہ آئے ہو پھر کوئی حضور کو بھی تحفہ پیش کرو، تو تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہوں گے۔ حضور کس سے خوش ہوں گے؟ خود حضور سے پوچھ لیجئے۔ حضور فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ تو کیا آج کے اس محفل میلاد میں ہم عزم کر کے اٹھیں؟ خیر سے جتنے لوگ آئے ہیں ان میں سے تو شاید کوئی ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارے خاندان کے اندر کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ اتنے زور کے ساتھ ہم کام کریں گے، اتنی شدت کے ساتھ ہم کام کریں گے، اتنی محنت سے ہم کام کریں گے، اتنے خلوص سے ہم کام کریں گے کہ وہ مجبور ہوگا ایک دن تجھ کو بھی جیت لیں گے ہم محبت کے زور پر۔ تو اتنا پیار سے کام کریں گے کہ وہ مجبور ہو جائے گا۔ اپنی مسجدوں کو رونق دو، اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے آشنا کرو، سویر شام حضور پہ درود پڑھو، اور زندگی کی ایک ایک ساتھ حضور کے نام پہ لگا دو۔ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑو تو جو رس نکلتا ہے، جو جوس نکلتا ہے وہ یہ ہے
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر تختی بھی تمہیں دے دیں گے، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا لکھ لینا، پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ وآخر دعوانا